ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرد عن مسلم قربة من قرب الدنيا فرد الله تعالى قربة من قرب الآخرة ومن ستر مسلما ستر الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو داؤد۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں، اس حدیث پاک میں، اپنے اس ملفوظ اعلیٰ میں ہم مسلمانوں کو ایک بہت اہم نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اس حدیث کی مختصر شرح کر دوں، وضاحت کر دوں، جس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے۔ پہلا جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس جملے پر اگر ہم غور کریں تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا العرب اخو العرب والعجم اخو العجم والگجراتی اخو الگجراتی والپاکستانی اخو الپاکستانی، یہ نہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا گجراتی گجراتی کا بھائی ہوگا، پاکستانی پاکستانی کا بھائی ہوگا، عرب عرب کا بھائی ہوگا، عجم عجم کا بھائی ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ تمام لوگوں سے متعلق فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذہنیت جو علاقائیت کی ہے اس کو توڑ دیا۔ علاقائیت کو اپنے ذہن سے نکال دو، یہ میرے علاقے کا، یہ اس کے علاقے کا، یہ اس طرف کا ہے، یہ اس طرف کا ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے۔ علاقائیت کو توڑو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یا ایھا الناس، اللہ کہتا ہے اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد و ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے یہ جو قبیلے بنائے کہ یہ اس علاقے کا ہے، یہ اس علاقے کا ہے، لتعارفوا، یہ صرف تعارف، انٹروڈکشن اور پہچاننے کے لیے ہے، فخر کے لیے نہیں ہے، علاقائیت کے لیے نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک مہاجر نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی کی ذرا سی مذاق کر دی، ذرا سی مذاق کی۔ مہاجر صحابی کی طبیعت تھوڑی مذاق کی تھی، انہوں نے ایک انصاری صحابی کی تھوڑی سی مذاق کر دی۔ انصاری صحابی سفر میں تھے، انصاری صحابی کا مزاج مذاق کا نہیں تھا، ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا تم میری مذاق کر رہے ہو، دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ تو انصاری نے اپنے بھائیوں کو بلایا، یا للانصار، اے انصاریو آؤ میری مدد کے لیے۔ مہاجر نے دیکھا کہ اس کے بھائی کو بلا رہا ہے، یا للمہاجر، اے مہاجرو تم بھی میری مدد کے لیے آؤ۔ اب ادھر سے مہاجرین کون ہے؟ صحابہ، صحابہ بہت اعلیٰ۔ مہاجرین ادھر سے آ گئے، انصار ادھر سے آ گئے، اور آپس میں قریب تھا کہ ہاتھا پائی ہو جاتی، بڑا جھگڑا ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر آ گئے، فرمایا ما بالکم، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دور جاہلیت کی طرف پھر چلے گئے؟ جاہلیت میں ایسا ہی کرتے تھے کہ قومیت کے اوپر مرتے تھے، یہ میری قوم، یہ تیری قوم، یہ میرا، یہ تیرا۔ فرمایا ما بال اقوام، تمہیں کیا ہو گیا؟ فرمایا ہادہ النتنا، مہاجر کا لفظ کتنا اونچا ہے۔ قرآن کریم میں حضرات مہاجرین کی انہی الفاظ سے تعریف کی گئی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ مہاجرین کتنا اونچا لفظ، انصار کتنا اونچا لفظ، کتنا اونچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصار سے محبت ایمان کا شعبہ ہے،
حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت ایمان کا شعبہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے مہاجر کا لیبل مجھ پر نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو انصاری کہتا۔ کتنا اونچا لقب ہے انصار اور مہاجر، لیکن جب ان دونوں لفظوں کو قومیت کے اوپر استعمال کیا گیا تو نبی نے ان دونوں لفظوں کو بدبودار لفظ کہا۔ نتنا، بخاری شریف میں ہے نتنا، بدبودار لفظ۔ یہ کیسے تم بدبودار لفظ بول رہے ہو؟ اتنے اونچے الفاظ کو اللہ کے نبی جب قومیت پر استعمال ہوئے تو بدبودار الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے الفاظ کتنے اونچے ہو، لیکن جب قومیت پر استعمال ہو جائیں گے، مسلمان پر استعمال نہیں ہوں گے، وہ اچھے الفاظ بھی بدبودار بن جائیں گے۔ تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے اور یہ سرنیم اور یہ علاقائیت کہ یہ فلاں جگہ کا رہنے والا، یہ فلاں، یہ صرف تعارف کے لیے تاکہ لوگ پہچانیں کہ آپ فلاں جگہ کے ہیں، آپ فلاں جگہ کے ہیں۔ باقی اس سے فخر کا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مجھے تم پر فخر، تم کو مجھ پر فخر۔ فخر کی چیز کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہوگا جس کے پاس تقوی ہوگا، وہ غریب ہو یا امیر ہو، وہ کسی علاقے کا رہنے والا ہو، وہ عرب ہو یا عجم ہو، وہ کسی جگہ کا رہنے والا ہو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج منامی میں، یعنی خواب میں جو آپ کو معراج ہوئی، جس میں مبارک آپ کا اپنی جگہ پر رہا اور آپ تشریف لے گئے، آپ کی روح مبارک آسمانوں کے سفر پر، اس کو معراج منامی کہا جاتا ہے۔ جبریل امین اور میکائیل آپ کو لے گئے، آپ کی روح مبارک کو جب سیر ہوئی ہے تو آپ نے صبح میں فجر کے بعد فرمایا بلال، میں جب جنت میں گیا، صحیح ترین روایت ہے، میں جب جنت میں گیا تو میرے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون میرے آگے چل رہا ہے؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ آواز آ رہی ہے۔ تو جبریل نے فرمایا تمہارا بلال ہے۔ بلال تیرا عمل کیا ہے کہ تم اس سے آگے چل رہا تھا؟ کون سا تیرا عمل؟ فرمایا یا رسول اللہ، رو کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے مجھے دین ملا، ایمان ملا، ہدایت ملی، میں تو ضلالت میں تھا، گمراہیوں میں تھا، آپ کی وجہ سے مجھے اللہ ملا، میرے کیا اعمال ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، تیرا کوئی عمل ہے۔ تو بلال نے فرمایا اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مسجد میں آتا ہوں تو حق کے مسجد میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، جس کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے۔ فرمایا مسجد کے حق میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا یہی وہ عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے۔ علماء نے یہاں ایک وضاحت فرمائی ہے کہ بلال یہ مقام کیوں ملا؟ فرمایا دنیا میں بھی بلال سیکرٹری تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بلال کے آگے آگے رہتے تھے، تو اللہ نے جنت میں بھی نبی کے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلایا۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ وہ بلال جو غلامی کے دور سے آیا تھا، جو کالا کلوتا تھا، جو سودان کا رہنے والا تھا، جس کا چہرہ بھی کوئی خوبصورت نہیں تھا، اس کے بال بھی گھنگریالے تھے، نہ اس میں کوئی کشش تھی کہ جس کشش کے بنیاد پر لوگ اس کی طرف کھینچتے، لیکن وہ بلال ایمان لایا ہے نبی پر تو اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا۔ وہ صہیب جو روم کا رہنے والا ایمان لایا، اللہ نے اونچا مقام عطا کر دیا۔ وہ سلمان جو فارس کا رہنے والا، وہ ایران کا رہنے والا، جو مجوسیت میں تھا اور مجوسیت سے عیسائیت میں آیا اور عیسائیت سے اسلام میں آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا وفی اہل بیتنا۔ اللہ اکبر، کیا فرما رہے؟ سلمان منا وفی اہل بیتنا، سلمان میرا ہے اور میرے گھر والوں میں سے ہے۔ ایران کے رہنے والے کو وہ مجوس، وہ عیسائیت سے چل کر اسلام کی طرف آیا، ان کو فرمایا سلمان میرا ہے اور میرے گھر والوں میں سے۔ معلوم ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بدر کے موقع پر چچا اور چچا کی اولاد سامنے آئی تو اللہ کے نبی کا مقابلہ ہوا، اس لیے کہ اگر
فرق کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو ایمان اور غیر اسلام سے ہو سکتا ہے، ایمان اور نان ایمان سے ہو سکتا ہے، باقی علاقائیت سے کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم، معزز، پیارا وہ ہوگا جس کے پاس تقوی ہوگا۔ وہاں نہ امیری دیکھی گئی، نہ غریبی دیکھی گئی، نہ اونچا خاندان دیکھا گیا، نہ نیچا خاندان دیکھا گیا، نہ علاقہ دیکھا گیا، نہ زمین دیکھی گئی، وہاں کچھ نہیں دیکھا گیا۔ المسلم اخو المسلم، آگے اللہ کے نبی کی پیاری باتیں تو سنو، لا یظلمہ ولا یسلمہ، لا یظلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ آج ہماری زندگی ایک دوسرے پر ظلم سے بھری ہوئی ہے، غیر تو ہمیں ستاتے ہی ہے، اپنوں نے بھی ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ غیروں کی طرف سے تو ظلم کے بوچھار ہو ہی رہے، لیکن اپنے بھی کہاں ہمیں معاف کر رہے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے لا یظلمہ، اپنے بھائی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، اور اپنے بھائی کو ویسے ہی نہ چھوڑ دے۔ اسلم چھوڑ دینا، اس کو ویسے ہی نہ چھوڑ دے کہ اس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، اس کا کوئی تعاون کرنے والا نہ ہو، اس کو کوئی اٹھانے والا نہ ہو۔ ہم نے خود ایک واقعہ، ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر کسی کو چوٹ بھی لگتی تھی تو سارے مل کر اٹھا لیا کرتے تھے۔ ہم نے ایک واقعہ ابھی ہندوستان میں دیکھا کہ گاڑی سے ایک صاحب ٹکرائے اور زمین پر پڑے ہوئے بائک پر تھے، پیچھے سے کسی نے ٹکر ماری، وہ گرا، وہ بیچارہ گرا ہوا ہے، اور وہاں سے ساری گاڑیاں پاس ہو رہی ہے ہائی وے سے، سب دیکھ کر چلے جا رہے، لیکن اس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ ارے اسلام تو چھوڑو، انسانیت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ کوئی اس کو اٹھا لیتا، لیکن آج انسانیت بھی ختم ہو گئی، اسلام کے احکام بھی ختم ہو گئے۔ لا یظلمہ، تم کسی پر ظلم نہ کرو، ولا یسلمہ، اور کسی کو بے یارو مددگار نہ چھوڑو۔ اگلا جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت اخیہ، اگر تم دنیا میں اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرو گے، اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ علاقائیت نہ دیکھو، بس میرا بھائی ہے، اس ناطے سے مجھے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اگر میں نے اس کی ضرورت کو پورا کیا، اللہ تعالی ہماری ضرورت کو پورا کرے گا۔ اگلا جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن فرج قربتا عن مسلم فرج اللہ یوم القیامت قربا من قرب الآخرہ، اگر تم نے اپنے بھائی مسلمان کی کسی مصیبت کو حل کر دیا، اس کی ضرورت میں کام آ گئے، اس کی کوئی پریشانی تھی، آپ نے اچھا مشورہ دے دیا، اس کو اچھی بات بتا دی، وہ روتا ہوا آیا، آپ نے ذرا تسلی کے دو کلمات کہہ دیے، وہ بھوکا تھا، آپ نے کھانا کھلا دیا، وہ پیاسا تھا، آپ نے اس کو پانی پلا دیا، اس کو صبر کی ضرورت تھی، صبر کے دو الفاظ تلقین کر دیے، اس کو دلاسے کی ضرورت تھی، آپ نے اس کو کوئی دلاسا دے دیا، آپ نے کوئی بھی اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب قیامت کے دن بے شمار مصیبتوں میں تم ہوں گے، اللہ تمہیں مصیبت سے نجات دے دے گا۔ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کو مصیبت سے نجات دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت کی مصیبتوں سے اس کو نجات عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد والا جملہ فرمایا، ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، فرمایا تم نے اگر اپنے بھائی کے عیب کو چھپایا، تم نے اپنے بھائی کے عیب کو چھپایا، آپ پردہ دری کرنا عام ہو گیا، اس کے کپڑے کھولنا عام ہو گیا، کسی کی عزت لوٹنا عام ہو گیا، کسی کو پامال کرنا عام ہو گیا، کسی کو بدنام کرنا یہ ایک عام طریقہ ہو گیا۔ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ تم نے کسی کے عیب پر پردہ ڈالا۔ محدثین نے اس جگہ پر لکھا ہے کہ ومن ستر مسلمن میں عیب تھا اور پردہ ڈالا، تو اس پر اللہ تعالی ہمارے عیبوں کو چھپا دے گا۔ معلوم ہوتا ہے جس میں عیب نہیں تھا اور آپ نے اس کے عیب کو عیب بنا کر کھول دیا، تو اللہ کا کتنا بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ ایک انسان میں واقعتاً عیب تھا، اس کی برائی تھی، آپ جانتے تھے اس کے ویک پوائنٹ کو، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ ستر اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیب کو چھپائے گا، نہ ہمارے نبی کے سامنے ہمیں رسوا کرے گا، نہ ہمارے ماں باپ کے سامنے ہمیں رسوا کرے گا، نہ ہمیں اپنے بڑوں کے سامنے رسوا کرے گا۔ اور اگر ہم نے دنیا میں لوگوں کے عیب کو کھولے ہیں
تو याद रखो कयामत में अल्लाह भी हमारे ऐबों को खोल कर हमें अपने नबी के सामने नंगा कर देगा, अपने वालिदैन के सामने नंगा कर देगा, अपने बड़ों के सामने नंगा कर देगा। मेरे भाइयों, ये रमजान का आखिरी जुमा है और इस जुमा के अंदर अल्लाह के नबी के इस पैगाम को मैं सुना करके आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमानों आपस में भाई बनो, एक दूसरे के मुआविन बनो, एक दूसरे के मददगार बनो, एक दूसरे के पांव खींचने वाले न बनो, एक दूसरे को जलील करने वाले न बनो, एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने वाले न बनो, एक दूसरे की पगड़ी उछालने वाले न बनो। अल्लाह के नबी तुम्हें भाई बनाकर गए हैं, जैसे अंसार और सहाबा के दरमियान उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। नबी जब मदीना तशरीफ लाए, अंसार और ये अंसार औस और खजरज 80 साल से लड़ रहे थे, बाज़ रिवायतों में 40 साल से लड़ रहे थे और बहुत मामूली बात पर लड़ रहे थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और औस और खजरज में मोहब्बत कायम करा दी, और ऐसी मोहब्बत कि एक दूसरे के सामने अपने माल को कुर्बान कर दिया, खेतों को कुर्बान कर दिया। अल्लाह इस नेमत को बयान कर रहा है, उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदान, तुम आपस में दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। मुफस्सिरीन ने लिखा है, आपस में मोहब्बत का पैदा होना यह भी अल्लाह की नेमत है। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम इस नेमत को मद्देनजर रखते हुए आपस में भाई भाई बनो। मेरे भाइयों, अगर हम आपस में इसी तरह दूसरों को जलील करने की फिक्र करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि हमारी पार्टी बंदियों की वजह से अल्लाह गैरों को हम पर काबिज करेगा, और नतीजा यह होगा कि हम स्पेन से ज्यादा खतरनाक तारीख के दोहराने वाले हो सकते हैं। स्पेन में मुसलमानों की कमी नहीं थी, 90% मुसलमान थे और 10% ईसाई थे। आखिर स्पेन कैसे चला गया? तुम्हारी मस्जिद कुर्तुबा कैसे चली गई? हमारे एक बहुत बड़े आलिम वहां जब पहुंचे हैं और वहां 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी तो उसके पोप ने, उसके आलिम ने, उसके पादरी ने उस आलिम को यूं कहा, जब नमाज पढ़ने का टाइम था तब तो तुमने नमाज पढ़ी नहीं, अब क्या नमाज पढ़ोगे? वो 90% मुसलमान थे, मुसलमानों की कमी नहीं थी, मेजोरिटी थी। क्यों चली गई तुम्हारी कुर्तुबा की मस्जिद? क्यों तुम्हारे वहां के इस्लाम के नामो निशान मिट गए? इसलिए कि आपस का यही मसला था, इख्तिलाफ था, एक दूसरे के पांव खींच रहे थे, एक दूसरे को मारधार कर रहे थे, जलील कर रहे थे, टोपियां उतार रहे थे, पगड़ियां उछाल रहे थे। नतीजा यह हुआ कि हक़ तआला ने दूसरों को काबिज कर दिया। अल्लाह जल्ल शानु पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम फरमान पर, इस बेहतरीन फरमान पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको भाई भाई बनाए, माफ करने की हमें तौफीक दे, ऐबों को छुपाने की हमें तौफीक दे, दूसरों की इज्जत बयान करने की हमें तौफीक दे। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वमन कान फी हाजति अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही वमन फर्रद अन मुस्लिमिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया